جی آسان ہی ہے. اور سائنس کے مسائل اس کے مقاصد سے نہیں، البتہ بضرورت تائید مقصود کے جتنا کچھ اس میں بدلالت قطعیہ مذکور ہے وہ یقیناً قطعاً سے ہی ہے. یہ کسی دوسری دلیل سے اس کے خلاف کا اعتقاد جائز نہیں. اگر کوئی دوسری دلیل اس کے معارض ہوگی، بات تحقیق وہ دلیل ہی مخدوش ہوگی یا تعارض کا شبہ ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دلالت آیت کی قطعی نہ ہو، اس کے خلاف پر ممکن ہے کہ دلیل صحیح قائم ہو. وہاں نص قرآنی کو ظاہر سے منصرف کر لیں گے، جیسا اصول موضوع نمبر 7 میں تحقیق ہوا. دیکھیے ابھی جو عبارت پڑھی گئی ہے، مثلا کس نے پڑھی؟ غالب بشرا نے عبارت پڑھی. تو وہ عبارت کا خلاصہ میں پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ عبارت پڑھتا ہوں. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بھی نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے مقدمات کا ثابت شدہ ہونا ضروری. کیا مطلب ہے؟ پھر سنیے، کسی بھی نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے جن مقدمات پر وہ نتیجہ منحصر ہے اس کا ثابت شدہ ہونا ضروری. ٹھیک ہے؟ جی یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ آپ میں نے کہا کہ دن روشن ہے. میں نے کہا دن روشن. آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے روشن؟ تو میں نے کہا کہ سورج نکلا ہوا ہے، اور جب بھی سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو دن روشن ہوتا ہے، لہذا دن روشن. غور کیجیے، دن روشن ہے یہ ایک نتیجہ ہے، ایک مدعا ہے. آپ نے کہا کہ اس مدعا کو پروف کرو، ثابت کرو. ٹھیک ہے؟ جی تو میں اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے جو بات پیش کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں مقدمات. یہ مدعا کو پروف کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے مقدمات کو پروف کرنا ضروری، اس کے مقدمات کا ثابت شدہ ہونا ضروری. جی ٹھیک؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مقدمات خود ثابت نہیں ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے دوسری چیز کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو بات یہ تھی کہ میں نے کہا کہ دن روشن ہے. آپ نے کہا کہ وہ کیسے روشن ہے، ثابت کریے. میں نے کہا کہ سورج نکلا ہوا، اور جب بھی سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو دن روشن ہوتا ہے. تو آپ بولیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جب سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن روشن ہوگا، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. تو نتیجے کے ثابت ہونے کے لیے مقدمات کا ثابت شدہ ہونا ضروری ہے. جی اگر مقدمات ثابت شدہ نہ ہو تو نتیجہ بھی اس سے ثابت نہیں ہو سکتا. جی پھر سنیے، آپ میں نے کہا کہ دن روشن ہے. آپ نے پوچھا کہ پروف کر کے دکھائیے، دلیل سے ثابت کریے کہ کیسے دن روشن ہے. میں نے اس کے لیے کہا کہ سورج نکلا ہوا ہے، اور جب بھی سورج نکلا ہوا ہوتا ہے دن روشن ہوتا ہے. لہذا بولیے آگے آپ لوگ، لہذا روشن لہذا لہذا دن روشن. دن روشن ہے. بات سمجھ گئے؟ جی اس کو کہتے ہیں مدعا کو ثابت کرنے کے لیے مقدمات کا ثابت شدہ ہونا ضروری. ٹھیک؟ اور ایک مثال سے اس کو سمجھیے. ایک منٹ تو
جی ہاں، دوسری ایک مثال اور لے لیجیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ کسی بھی نتیجے کے ثابت ہونے کے لیے مقدمات کا ثابت شدہ ہونا ضروری. آپ نے میں نے کہا کہ بھائی آپ میں سے کسی کے لیے میں نے کہا کہ مثال کے طور پر کون ابھی بشرا نے عبارت پڑھی تو خیر بشرا کے بارے میں کہہ دیں گے کہ بشرا حافظ قرآن ہے. تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ کیسا، آپ ثابت کریے ہو، آپ کیسا حافظ قرآن بول دیتے. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریے مولانا آپ کا مائک آف ہو. ہماری آواز. جی اب آ رہی مولانا. جی مولانا. ہاں، ایک دوسری مثال میں سمجھا رہا تھا کہ میں نے کہا کہ بشرا حافظ قرآن ہے تو آپ سب غصے میں آ گئے کہ ایسا کیسا ان کو بولتے ہیں کہ بشرا حافظ قرآن ہے، ثابت کر کے دکھائیے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے فلاں استاد کے پاس حفظ کیا ہے، فلاں استاد میرے دوست ہے اور انہوں نے فلاں استاد کے پاس حفظ کیا ہے. یا پھر میں نے کہا کہ ان کے ختم قرآن کے پروگرام میں شریک ہوا ہوں. تو اب یہ دیکھیے کہ ختم قرآن کے پروگرام میں شریک ہوا ہوں، یہ مقدمہ ہے. کس کا مقدمہ ہے؟ مقدمہ بولے تو جو چیز پہلے لائی جاتی ہے، قدم یقدم تقدیما، مقدمہ. تو ان کے تکمیل قرآن کے جلسے میں شریک ہوا ہوں، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حافظ قرآن. تو حافظ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے جو اس سے پہلے مقدمہ ہوتا ہے اس کا ثابت شدہ ہونا ضروری. ٹھیک، اگر میں نے یہ کہا کہ تکمیل قرآن کے جلسے میں شریک ہوا تو آپ نے کہہ دیا، آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ ابھی تک ان کے تکمیل قرآن کا جلسہ ہی نہیں ہوا. تو اب دیکھیے میں اپنے مدعا کی بنیاد کس مقدمے پہ رکھ رہا ہوں؟ میں نے اپنے مدعا کی بنیاد تکمیل قرآن کے جلسے پر رکھی. ٹھیک ہے، جس پر میں بنیاد رکھ رہا ہوں وہ ثابت شدہ ہونا ضروری. جیسے ہی میں نے کہا کہ اب تکمیل قرآن کے جلسے میں شریک ہوا ہوں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ابھی تک ان کے تکمیل قرآن کا جلسہ ہی نہیں ہوا اور آپ اس کو ثابت کر دیے. تو جس پر میں نے بنیاد رکھی تھی اپنے دلیل کی، جب وہ خود ثابت نہیں ہوا تو ان کا حافظ بننا ثابت ہوگا؟ نہیں. پھر ایک بار سن لیجیے، میں نے کہا کہ بشرا حافظ قرآن ہے تو آپ نے کہا کہ ثابت کریے. میں نے کہا کہ تکمیل قرآن کے جلسے میں شریک ہوا. تو ان کے حافظ قرآن ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میں نے بنیاد رکھی تکمیل قرآن کا جلسہ. اب آپ نے یہ جس پر میں نے بنیاد رکھی تھی آپ نے اس کو کنڈم کر دیا اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ابھی تک ان کے تکمیل قرآن کا جلسہ ہی نہیں ہوا. تو ان کا حفظ ثابت ہوگا؟ نہیں. ہاں، دوسری کسی دلیل سے ثابت ہوگا لیکن اس دلیل سے تو ثابت نہیں ہوگا نا. ہاں، تو لہٰذا اس سے صرف اتنا سمجھانا مقصود ہے کہ جو مدعا ہوتا ہے اس کا مقدمہ ثابت شدہ ہونا ضروری. ٹھیک ہے، اگر وہ خود متزلزل ہے، وہ خود ثابت نہیں ہے، وہ خود طے شدہ نہیں ہے تو آپ اس پر دلیل بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ مثالیں سمجھ میں آ گئی. اب ان مثالوں کو سامنے رکھ کے سمجھیے کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دوسری غلطی یہ ہے
کہ اس اوپر کی تقریر سے معلوم ہوا کہ ایسے مسائل قرآن کے مقاصد میں سے نہیں بلکہ مقدمات مقصود سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ استدلال میں مقدمات ایسے ہونا چاہیے. دیکھیے، اور ظاہر ہے کہ استدلال میں مقدمات ایسے ہونا چاہیے جو پہلے سے یعنی قبل اس بات مدعا کے مخاطب کے نزدیک مسلم ہوں یا بدیہی ہوں یا بدلیل مسلم کرا دیے جاویں، ورنہ ان سے مدعا پر استدلال ہی نہیں ہو سکے گا. ایسے مسائل سے کیسے مسائل مراد ہیں؟ پیچھے بات آئی تھی آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا ذہن دوڑائیے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک میں میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ کیسا اللہ کا کلام؟ کسی نے کہا کہ قرآن میں ایگریکلچر سے متعلق کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے، یہ کیسا اللہ کا کلام؟ تو اس کا جواب کیا آیا تھا؟ جواب یہ آیا تھا کہ بھئی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتاب ہے کس عنوان کی، کس موضوع کی کتاب. جس موضوع کی کتاب ہے اس موضوع سے متعلق اس کے اندر کنٹینٹ اور مواد ہے کہ نہیں ہے. اگر اس موضوع سے متعلق مواد ہے تو وہ کامل کتاب ہے، اور اگر اس موضوع سے متعلق نے دوسری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے تو وہ اس موضوع کی کتاب نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی کتاب میں اگر ایگریکلچر سے متعلق مواد لکھا ہوا ہو تو یہ میڈیکل سائنس کی کتاب کا کمال ہے یا اس کا نقص ہے؟ بولیے. نقص. ایگریکلچر سے متعلق کوئی کتاب ہے اور اس کے اندر میڈیکل سائنس سے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہے تو یہ اس کتاب کا کمال ہے کہ نقص ہے؟ نقص ہے. تو کمال کیا ہے کہ میڈیکل سائنس سے متعلق کتاب میں میڈیکل سائنس کی باتیں 100% لکھی ہوئی ہوں، اور ایگریکلچر سے متعلق کتاب میں ایگریکلچر سے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، کمال تو یہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ہسٹری ہے ہی نہیں، تو ہم ان سے کیا پوچھیں گے کہ قرآن یہ ہسٹری کی کتاب تھوڑی ہے. قرآن کے اندر میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی گائیڈنس نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب تھوڑی ہے. قرآن کا موضوع ہے اصلاح نفس، لوگوں کی اصلاح. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس موضوع کی جو کتاب ہے وہ موضوع کی بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا. بات سمجھ رہے نا؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہو، تو ورنہ یہ تو اس کا کمال نہیں ہوگا بلکہ یہ تو اس کا نقص ہوگا. اسی بات کو سمجھاتے ہوئے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک دوسری بات بھی پیش کی. بات کیا چل رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر قسم کے مضامین ہونا چاہیے تفصیل کے ساتھ، حالانکہ یہ اولین و آخرین کے علوم اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں ہے بلکہ اس کے سارے اشارات ہیں، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے اس میں، تو وہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں فلاں موضوع سے متعلق بات نہیں، فلاں موضوع سے متعلق بات نہیں، اس طرح سے مختلف باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے مسائل قرآن کے مقاصد میں سے ہے کہ نہیں ہے. کون سے مسائل؟ کہ ہسٹری کے مسائل ہیں، ایگریکلچر کے مسائل ہیں، میڈیکل سائنس کے مسائل، یہ مقاصد قرآن میں سے ہے کیا، یہ دیکھنا ہے. اگر یہ مقاصد قرآن میں سے ہے تو یہ قرآن میں ہونا تو چاہیے، اور اگر مقاصد قرآن میں سے نہیں ہے تو ایسے مسائل قرآن میں نہیں ہونے سے قرآن کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں بتا رہے ہیں ایسے مسائل قرآن کے مقاصد میں سے نہیں بلکہ مقدمات مقصود سے ہیں، مقدمات سے ہیں.
اور ظاہر ہے کہ استدلال کرنے میں، کسی بھی چیز پر دلیل حاصل کرنے میں مقدمات ایسے ہونا چاہیے جو پہلے سے، یعنی مدعا کے اس بات، مدعا کو ثابت کرنے سے پہلے سے مخاطب کے نزدیک مسلم ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں دو، کہ کسی چیز کو ثابت کرنے سے پہلے جو بات مسلم ہے اس سے دلیل لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مقدمات ایسے ہوتے ہیں، ورنہ ان سے مدعا پر استدلال نہیں ہو سکے گا. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سمجھنا چاہیے کہ، دیکھیے سنیے، جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سمجھنا چاہیے کہ جدید تحقیقات ان آیات کے مدلولات و مفہومات ہیں جو پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے. جدید تحقیقات ان کے مدلولات، مطلب یہ قرآنی آیات دلیل ہے اور جدید تحقیقات مدلول ہے. مطلب یہ قرآنی آیات کے ذریعے سے جدید تحقیق صحیح ہے یا نہیں ہے یہ ثابت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کسی جدید تحقیق سے قرآن پاک کی آیت صحیح ہے یا نہیں یہ ثابت ہوتا ہو. بہت بڑا فرق ہے، ذرا غور سے سنیے یہ کیا کہہ رہے. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ جدید تحقیقات ان آیات قرآن کے مدلولات و مفہومات ہوں، اور ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو اول مخاطب ہیں قرآن کے وہ بالکل ان تحقیقات سے ناآشنا تھے، تو لازم آتا ہے کہ مقدمات غیر مسلمہ و غیر بدیہیہ، غیر مثبتہ سے استدلال کیا گیا، جن میں استدلال کی صلاحیت ہی نہیں، تو کلام اللہ کے طرز استدلال پر کتنا بڑا دھبا ہے. تو یہ بات پہلے بتا دی گئی کہ آپ جو بات قرآن سے دلیل کے طور پر حاصل کرنا چاہتے تو وہ مسلم ہونا ضروری ہے. اہل عرب کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور قرآن ان کے درمیان نازل ہوا تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ بدیہی بات. تو اس سے جدید تحقیقات کو کیسے ثابت کریں گے آپ، اور اس میں جدید تحقیقات سے اس کو رد کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو قرآن ہے یہ جدید تحقیقات اس کے لیے مؤید تو بن سکتے ہیں، جدید تحقیقات اس کے لیے مؤید تو بن سکتے ہیں، یعنی قرآن پاک سے جدید تحقیقات کی تائید تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جی مولانا. پڑھیے آگے. تیسری خرابی یہ ہے خرابی کہ اس ایک میں منٹ یہ کر رہا ہے، فون آ رہا، ایک منٹ. جی آگے پڑھیے. تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ تحقیقات کبھی غلط بھی ثابت ہوتی رہتی ہے. سو اگر ان کو قرآن مدلول بنایا جائے تو اگر کسی وقت کسی تحقیق کا غلط ہونا ثابت ہو گیا اور اہل اسلام کا اقرار بزمن ایسی تفسیر کے مدون ہوگا کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے، تو اس وقت ایک ادنا ملحد تکذیب قرآن پر نہایت آسانی سے قادر ہو سکے گا کہ قرآن کا یہ مضمون غلط ہے اور جز کا ارتفاع مستلزم ہے، ارتفاع کل کو. بس قرآن صادق نہ رہا، اس وقت کیسی دشواری ہوگی.
اور اگر کوئی شخص یہ احتمال نکالے، جیسا کہ بعض نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ قرآن میں یہ کمال ہے کہ جس زمانے میں جو بات ثابت ہو اس کے الفاظ اسی کے موافق ہو جاتے ہیں، سو اس بنا پر تو یہ لازم آتا ہے کہ قرآن کا کوئی مدلول بھی قابل اعتماد نہیں، ہر مدلول میں احتمال اس کی نقیض کا بھی ہے۔ تو یہ تو ایسی بات ہو گئی جیسے کسی چالاک نجومی کی حکایت ہے کہ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا لڑکا ہوگا یا لڑکی، وہ کہہ دیتا ہے کہ لڑکا نہ لڑکی، اور جو صورت واقعہ ہوتی وہ اختلاف لفظ و لہجہ اس عبارت کو اس پر منطبق کر دیتا۔ کیا ایسی کتاب کو ہدایت نامہ کہنا صحیح ہوگا؟ ہاں، بات بالکل واضح ہے، پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ قرآن کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو اس کی ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ سائنس ہر دن بدلتی رہتی ہے، اس کے تحقیقات میں چینجز اور تبدیلیاں آتی رہتی ہے۔ تو جب کوئی مسئلہ سائنس سے آپ نے ثابت کیا قرآن کا اور پھر سائنس بدل گئی تو کیا ہوگا اس سے؟ تو اس سے سب سے بڑی خرابی یہ لازم آئے گی کہ جو دین میں کمزور لوگ ہیں وہ قرآن کو جھٹلانے لگیں گے کہ دیکھو اب سائنس بدل گئی تو یہ قرآن پاک کا جو مدلول تھا وہ ثابت نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے سائنس بدلتی رہے گی تو لوگ قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ قرآن کو ماننا چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتے تھے، بلکہ سائنسی تحقیق کا مدلول ہونے کی حیثیت سے مانتے تھے۔ تو جب سائنس کی تحقیق چینج ہو گئی تو قرآن پاک کو لوگ ماننا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ بہت غلط بات ہے، جیسے نجومی کی مثال دیے ہیں کہ وہ کہا کرتا تھا کہ کوئی بھی آ کے پوچھتے کہ بھائی مجھے لڑکا ہوگا یا لڑکی، تو وہ کہتا لڑکا نہ لڑکی۔ تو اب بعد میں اگر لڑکا ہو جاتا تو وہ کہتا کہ ہاں میں نے کہا تھا لڑکا نہ لڑکی، لڑکا ہوگا نہ کہ لڑکی، یہ مطلب تھا میرا۔ اور اگر لڑکی ہو جاتی اس کو تو وہ کہتا کہ ہاں میرا مطلب یہی تھا، لڑکا نہ بلکہ لڑکی ہوگی۔ ایسے آپ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے پہلے اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ سمجھایا تھا کہ دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل کیا ہے، تابع کیا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سائنس اصل ہے جو بندوں کی ایجاد کرتا ہے، سائنس اصل ہے، جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو آپ قرآنی آیات کو سائنس کے تابع کریں گے، ٹھیک؟ جہاں سائنس بدلے گی قرآنی آیات آپ اس کا انکار کر دیں۔ اور اگر قرآن اصل سائنس اس کے تابع، تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو آیات قرآنی سائنس سے میل کھاتی ہے، نہیں، سائنس کی جو تحقیقات آیات قرآنی کے مطابق ہے وہ تحقیقات قابل قبول ہے، اور سائنس کی جو تحقیقات آیات قرآنی کے مؤید نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، سائنس کی وہ تحقیقات ہمیں قابل قبول نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ سائنس یہ کہتی ہے، آپ اس کو سائنس بولیے یا سوشل بولیے، موجودہ ماحول، بلکہ اس کو سائنس سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہہ رہے ہوں، سب
لہذا جس طرح لڑکوں کو عام طور پہ بغیر کسی چہرے کے پردے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لڑکیوں کو بھی ہونا چاہیے. ٹھیک، میں چہرے کے پردے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چہرے کے علاوہ پورا گلے سے لے کے نیچے پیروں تک تو لڑکوں کو بھی باپردہ رہنا ہے، انہیں بھی لباس کے اندر ملبوس رہنا ہے، کھلا پھرنے کی ان کو بھی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، بہرحال. اور قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتیں زیادہ باہر نہ پھریں. اب سوال یہ ہے کہ آپ اس آیت کو سائنس کے تابع کریں گے یا سائنس کو آیت کے تابع کریں گے؟ اب جب آپ نے آیت کو، قرآن کو سائنس کے تابع کر دیا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی موجودہ جو تحقیق ہے قرآن کی آیت اس سے میل نہیں کھاتی، اس لیے ہم قرآن نہیں مانیں گے. یہ تو بات غلط. بلکہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ قرآن اصل ہے، سائنس تابع. لہذا قرآن کی، سائنس کی جو بات قرآن کے مطابق ہوگی وہ بات قابل قبول ہوگی. قرآن، سائنس کی جو بات قرآن کے مطابق نہیں ہوتی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لہذا قرآن کہتا ہے عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے اور سائنس کہتی ہے باہر پھرنا چاہیے. تو قرآن اصل ہے تو سائنس کی یہ بات عورتوں کو باہر پھرنا چاہیے قرآن کے مضمون سے میل نہیں کھاتی، تو یہ ہمارے نزدیک ریجیکٹڈ ہے. سمجھ رہے؟ یہ ہمارے نزدیک ناقابل قبول. ٹھیک ہے. چوتھی خرابی اس میں یہ ہے جو بالکل ہی غیرت کے خلاف ہے. اس صورت میں اگر محققان یورپ یہ کہیں کہ دیکھو قرآن تو نازل ہوئے، اتنا زمانہ ہوا، مگر آج تک کسی نے، یہاں تک کہ خود نبی نے بھی نہ سمجھا، نعوذ باللہ، ہمارا احسان مانو کہ تفسیر ہماری بدولت سمجھ میں آئی، تو کیا جواب ہوگا؟ اگر ہم ساری سائنس کو قرآن کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سائنسداں یہی کہہ دیں گے دیکھو قرآن آج سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو، یہ ہمارا احسان مانو، ہماری بدولت قرآن سمجھ رہے ہو، تو کیا کہو؟ یہاں تک بیان تھا ان غلطیوں کا جو کلام اللہ کے متعلق واقع ہو رہی ہے. اب بقیہ دلائل کی نسبت عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ جی مولانا. جی مولانا. کیا ہو گیا؟ بہت تیزی کے ساتھ سب نکل گئے. ہاں نہیں مولانا ہے سر. کہاں ہے بھائی؟ میرے پاس تو صرف 4 ہی بتا رہے پورے ہیں. ہیں مولانا. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جوہریہ کو کب سے پڑھانا رہتا؟ ہمارا 7-10 کو نکلنا رہتا گھر سے. 7-10 کو؟ جی. او تو نکل گئے آپ. جی مولانا. چلیے ٹھیک ہے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. اور سب چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا. بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. جی مولانا. جزاک. سلام. وعلیکم السلام.